बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पीडीएम हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं वो सब एक दूसरे से गिले शिकवे करती नज़र आती हैं। सबको किसी न किसी जगह पर एक दूसरे के साथ गिला शिकवा है। इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन से 8 गिले शिकवे इन तमाम जमातों की तरफ से बड़े मेजर जो सामने आ रहे हैं उस पर बात करेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि जिस एल्फी ने इन सारी जमातों को जोड़ा है और इनके साथ मुनहरिफ अरकान को, फिर अलीम ख़ान को और कुछ आज़ाद अरकान को भी और जहांगीर तरीन को, क्या वो एल्फी इतनी कमज़ोर थी कि ये इत्तेहाद अब टूट पाएगा, या फिर हल्के हल्के म्यूज़िक पर ये सारा जल तरंग चलता रहेगा और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। ये इस पे भी बात करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि अगर ये नाकाम हो जाता है इत्तेहाद तो इनको कितनी बड़ी मौत नज़र आ रही है आगे इमरान ख़ान की सूरत में, और इमरान ख़ान से कितने ये डरे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा 2 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनको कॉल्स की गई थी, और उन कॉल्स की बुनियाद पर उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए वोट दिया था। उनमें खालिद मक्सी और असलम बोतानी हैं। ये दोनों कौमी असम्बली का जो इजलास चल रहा है इसमें तकारीर करते नज़र आए और इन्होंने कहा कि जी हमें तो इमरान ख़ान बिल्कुल ठीक था, सूट करता था, उसके दौरे हुकूमत में हमें बहुत ज़्यादा तरक्याती फ़ंड्स मिले अपने अपने इलाकों में काम करवाने के लिए, लेकिन जब से शहबाज शरीफ आया है हमें कोई तरक्याती फ़ंड, कोई स्कीम नहीं मिल रही। अब इसमें असलम बोतानी की वो स्पीच बड़ी मशहूर हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एहसन इकबाल को ये कहा कि उनके हलके के लिए, यानी असलम बोतानी के हलके के लिए मुझे आप तरक्याती स्कीम दें। एहसन इकबाल ने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने 2 दफ़ा शहबाज शरीफ से कहलवाया एहसन इकबाल को, लेकिन एहसन इकबाल ने फिर भी इनकार कर दिया। तो उसके बाद असलम बोतानी कहते हैं मैंने वहाँ से कॉल्स करवाई और मैंने उनको कॉल की कि अगर आपका जो फ़ोन है वो कोई असर रखता है और वो चार्ज है अभी भी, क्योंकि 2 महीने पहले तक तो वो फ़ोन बहुत ज़्यादा घूम घाम रहा था ना, इधर उधर रोज़ सुबह दोपहर शाम मैसेजेस भी जा रहे थे और कॉल्स भी जा रही थी। तो असलम बोतानी ने कहा कि मैंने उनको कहा कि अगर कोई आपके फ़ोन कॉल में अभी तक कोई तासीर है और आपका फ़ोन चल रहा है तो आप फ़ोन करें। तो उनकी एक कॉल के ऊपर वो एहसन इकबाल जो असलम बोतानी को इनकार कर रहे थे, जो शहबाज शरीफ को इनकार कर रहे थे, उन्होंने लब्बैक कहते हुए उनको तरक्याती स्कीमें दे दी। यही केसेस, यही सारी जो गेम है, यही खालिद मक्सी बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमें किसी कुत्ते ने काटा था कि हम शहबाज शरीफ के साथ मिल गए। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन से कुत्ते घूम रहे थे उस वक्त जो लोगों को काटते फिर रहे थे, और वह शहबाज शरीफ के साथ, जिसको काटा जाता था वो शहबाज शरीफ के साथ जाके ज्वाइन कर लेता था। तो ये खालिद मक्सी और असलम बोतानी ख़ुद बता सकते हैं। इसके अलावा मोहसिन दावड़ का मसला ये है कि ये वज़ीरिस्तान से जीते हैं और एक बैकवर्ड एरिया का ढोंग रचा कर इन्होंने पश्तूनों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उसका ढोंग रचा कर इन्होंने उसकी बुनियाद पर वोट लिया। इनके मुकाबले में कोई बड़ी पार्टी खड़ी ना हुई, इनको सपोर्ट किया गया ताकि ये 2 आवाज़ें मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर की सूरत में कौमी असम्बली में पहुँचें और ये अपने इलाका यानी वज़ीरिस्तान के लिए आवाज़ उठाएँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे ही मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर यहाँ पहुँचे तो इनको गैर मुल्कियों और मुल्क के अंदर जो सुर्खे फिर रहे हैं यानी लाल इनकलाब वाले, ये उनके हाथ में चले गए और पैसा बनाने के लिए, और इन्होंने अपने प्रॉपर्टीज़ बनाने का ज़्यादा सोचा बनिस्बत इसके कि ये आवाज़ उठाते और ये काम करते अपने इलाके के लिए। तो ये हमें मुसलसल नज़र आ रहे थे मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर कि ये किसी और को सपोर्ट करते हैं और किसी और तरीके से इनकी कुछ डोरियाँ कहीं और से हिलती हैं। तो अब उस पर मोहसिन दावड़ का मसला ये है कि जी अली वज़ीर इस हुकूमत में भी जेल में पड़ा हुआ है जी, वो कराची की जेल में है, तो उस हवाले से कुछ किया जाए। लेकिन कितनी बड़ी मुनाफ़कत है ये मोहसिन दावड़ की कि जब वो ये कराची का नाम लेते हैं, लेकिन कराची में जिसकी हुकूमत है पिछले तीसरा ये दौर इक़्तिदार चल रहा है 2008 से अब तक जिसकी मुसलसल हुकूमत है, तकरीबन ये 14 साल हो चुके हैं, उसका नाम नहीं लेते, और जो ह्यूमन राइट्स चैम्पियन बिलावल भुट्टो है उसका नाम भी नहीं लेते। तो ये मोहसिन दावड़ का मसला ये है कि वो अली वज़ीर का कहते हैं कि जी प्रोडक्शन आर्डर दें, उनको लाएं यहाँ पे, उनको आज़ाद करें, लेकिन कुछ अनाएँ हैं, कुछ ज़िद्दें हैं, कुछ अली वज़ीर की हैं, कुछ उनको पकड़ने वालों की हैं, जिसकी बुनियाद पर ये कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही, और कहीं पर अली वज़ीर की
جو معافی تلافی ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہی، اور اس کے اوپر یہ مسلسل جو ہے محسن داور یہ احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، ان کو دو مسئلے مسائل ہیں، دو شکوے یہ کر رہے ہیں اس وقت۔ سب سے پہلا جو سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوا، اس کا پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ کٹ جس کو لگائی پیپلز پارٹی نے وہ جمعیت تھی، اور جمعیت یہاں وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ۔ تو جمعیت کو یہ بھی مسئلہ ہے، وہاں راشد سومرو کی آپ نے اسپیچ سنی ہوگی جو سندھ میں ان کے کرتا درتا ہیں مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے اسپیچ کی اور انہوں نے کہا جی ہمیں بہت مارا ہے، ہمیں پیپلز پارٹی نے بہت مارا ہے، بہت بڑی دھاندلی کی ہے۔ تو ایک تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، اس کو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، اگلے مرحلے میں ان کو کوئی اولا ہاتھ رکھا جائے ان کے اوپر، اور ساتھ ساتھ ان کو جو مسئلہ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو، وہ جو وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور اس کے اوپر اسٹیٹ بینک اور حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، اس کے اوپر بھی فضل الرحمان کو اور ان کی جماعت کو اختلافات ہیں۔ آج جس دن ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ابھی آج فضل الرحمان اور ان کے بیٹے جا کر ملے ہیں شہباز شریف سے، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ وہ درخواست واپس لیں جو سود کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ تو یہ دو یعنی آپ دیکھ لیں کہ دینی جماعتیں اور دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو یہ گلہ شکوہ بھی ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا کیا مسئلہ ہے جی؟ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بلدیاتی الیکشن میں ہوا اور پھر جو NA 240 میں ہوا، جہاں پر بالکل تھوڑے سے مارجن کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کا جو امیدوار تھا اس کو ہرایا گیا آخری وقت میں، اور ایم کیو ایم کو جتوایا گیا، کیونکہ ایم کیو ایم جب ہار رہی تھی تو اس نے پھر آخری وقت میں دھمکی دی اپنے لانے والوں کو اور شہباز شریف کے ساتھ بٹھانے والوں کو، اور اس نے کہا کہ اگر وہ ہار گئی ہے NA 240 تو اس کے بعد پھر وہ شہباز شریف کی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی، اور جیسے ایم کیو ایم علیحدہ ہوتی ساتھ ہی شہباز شریف کی حکومت گر جاتی۔ تو دھمکی کے باوجود، دھمکی کے بعد وہ جیتے تو ہیں، لیکن ان کو خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنرل الیکشن میں یا ابھی جو عامر لیاقت حسین صاحب کا حلقہ خالی ہوا ہے وہاں پر جو احتجاج جو انتخاب ہے اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ دوبارہ ہاتھ نہ ہو جائے، لہٰذا ان کا گلہ شکوہ یہ بھی ہے۔ ساتھ میں کراچی میں، کیونکہ ووٹ ان کا سب سے زیادہ حیدرآباد اور کراچی میں، اور سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی کراچی میں ہو رہی ہے، تو ایم کیو ایم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کا یہ گلہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ جی ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، ہمیں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے کراچی کے اندر، اور ہمیں بڑے مسئلے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ گلہ شکوہ وہ کر رہے ہیں۔ ایک جماعت ہے جو اس وقت گلہ شکوہ کرتی نظر نہیں آتی، جو صرف انجوائے کر رہی ہے، وہ جماعت ہے پیپلز پارٹی، زرداری کی پیپلز پارٹی۔ یہی بلاول بھٹو زرداری پہلے ان کے بارے میں یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ ہنی مون پہ گئے ہوئے تھے، پہلے کو تقریباً 10 ممالک یہ گھومے ہیں پچھلے 2 مہینے میں، امریکہ سمیت، اور جہاں کوئی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، جہاں کوئی ایسی کوئی چیز ہو رہی تھی، کوئی بڑا اجلاس ہو رہا تھا، کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، جہاں پر ہمارے یہاں کے جو وزیر تھے امین اسلم تھے اور زرتاج گل تھی، وہ کلائمیٹ وغیرہ پہ کوئی بھی یہاں سے ویڈیو لنک پہ بات کرتے تھے، تو وہاں بلاول نے کہا نہیں میں تو ساتھ جاؤں گا، اور وہ پھر ساتھ گئے اور اپنے ساتھ لاؤ لشکر بھی لے کر گئے، شہری رحمان کو لے کر گئے، ہینا ربانی کھر کو بار بار لے کر گئے اپنے ساتھ۔ تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اپنی سی وی پکی کر رہے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا احتجاج ابھی ان کے سامنے نہیں لا رہے۔ تو یہ کوئی 8 احتجاج ہیں ان ساری پارٹیز کے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، پرائم ٹائم ٹاک شوز میں کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان گلے شکووں کے بعد شہباز حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری جماعتیں جب مل چکی ہیں 12-15 جماعتیں، تو ان کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو ہی یہ علیحدہ ہوئے عمران خان ان کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ وہ جو خونخوار شیر ہے اس وقت، وہ جو عمران خان کو انہوں نے جگایا ہے، جس طرح 9 اپریل کو یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد غیر ملکی سازش کے تحت، اس کے بعد عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ بڑی وہ مظہر عباس صاحب کی میں وہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان 9 اپریل سے پہلے ڈیفینڈنگ موڈ میں تھا، اب وہ اوفینسو موڈ میں ہے۔ ڈیفینسو موڈ میں پہلے تھے، صرف دفاعی انداز میں تھے، حملہ نہیں کر رہے تھے، لیکن اب وہ حملے کر رہے ہیں، اب وہ اوفینسو موڈ میں ہے اور ان کو روکنا ناممکن نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ایلفی ہے جہاں سے یہ آئی، جس نے ان سب کو جوڑا، آپ سب کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس نے جوڑا ان کو، کیا وہ ایلفی کمزور ہے کہ ان کو دوبارہ ٹوٹنے دے گی؟ اور جب یہ سارے ٹوٹے اور علیحدہ علیحدہ ہوئے تو عمران خان ان کو تو نہیں چھوڑے گا، لیکن ان سے پہلے
اس کو پکڑے گا جس نے یہ سارا شب خون جمہوریت کے اوپر مارا اور ان سب کو جمع کیا. لہٰذا اب کالز کی جا رہی ہیں. اسلم بہتانی کہتا ہے جی میں نے بھی کال کرائی ہے. خالد مکسی کہتے ہیں جی ہم نے بھی کال کرائی ہے. اب یہ کالز کا سلسلہ جو ہے یہ اسٹاک ایکسچینج کے بعد جو وہاں پہ شب خون مارا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ڈالر کا ریٹ کے اوپر ہم نے دیکھا, معیشت کے جو قتل عام ہو رہا ہے, تو دو لفظ بڑے مشہور ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, ایک اسٹاک ایکسچینج, ایک ٹیلی فون ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج مسلسل مندی کی طرف جا رہی ہے اور ٹیلی فون ایکسچینج مسلسل ایکٹیو ہو رہی ہے اور ہر کسی کو کال کی جا رہی ہیں. یاسمین راشد جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں انہوں نے بھی بریگیڈیئر راشد کا نام لیا ہے. لاہور کے اندر جو بیٹھ کر ان کے اوپر الزام ہے بریگیڈیئر راشد کے اوپر کہ وہ الیکشن کو, بائی الیکشنز جو آ رہی ہیں 17 جولائی کو, اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ ایلفی ان سب کو جوڑے رکھے گی, ان کو ساتھ رکھے گی اور مزید لوگ بھی لانے کی کوشش کرے گی. اور یہ ایلفی کوشش کرے گی کہ 17 جولائی کو ان کو کامیابی ملے پی ڈی ایم کو, تاکہ ان کا اتحاد مزید مضبوط ہو سکے اور عمران خان کا راستہ روکا جا سکے. کیونکہ عمران خان اس وقت اس پی ڈی ایم حکومت کے لیے اور اس کو لانے والوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے, اور وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار ملے اور وہ ان کی گردنوں تک پہنچے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.